Assalamu alaikum. So this video is about the aspects of pre-Islamic Arabian society. अरब में जो थी मुख्तलिफ चीज़ें थी, जैसे रिलीजन, सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी इखलाकी हालत, उनकी एथिक्स, इस्लाम से पहले हम बताएंगे कि वो क्या थी, कैसे थी. अच्छा, सबसे पहले रिलीजन पे आ जाए. अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब थे. और सबसे पहली चीज़ जो कि हम सबको पता है कि वहाँ पे शिर्क बहुत आम था, ठीक है, पॉलीथिज्म था, आइडोलेट्री थी. और ये यानी एक अजीब बात नहीं लगती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बुत शिकन थे, जिन्होंने बुतों को तोड़ा था, उन्होंने मक्का को बसाया था ना, उन्होंने और उनके बेटे ने खाना काबा की तामीर की थी. तो फिर शिर्क कहाँ से आ गया? हुआ ये कि साल हर साल गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हज़रत इस्माइल की औलाद में मज़ीद कोई नबी नहीं आया, तो जो टीचिंग्स थी अल्लाह ताला की, जो तौहीद की जो टीचिंग्स थी, वो लोगों ने भुला दी और उसमें बहुत सारी नई नई इनोवेशंस और चीज़ें मिक्सअप कर दी. अब हुआ ये कि उमर बिन लुहई जो था ना, इसे, हाँ उमर, इसमें वाव आएगा, उमर बिन लुहई जो था, ये बंदा जो है ना, या मुल्क के शाम. अब ये जो है ना अपनी कौम में बहुत पसंद किया जाता था, इसकी नेकोकारी और जो है ना इसकी रेवरेंस, इन सारी बातों की वजह से ना लोग इसको जो है ना, इसकी बात को बड़े प्यार मोहब्बत से सुनते थे और अकीदत की नज़र से इस शख्स को देखते थे. ये क्या मुल्क के शाम में सीरिया गया सफ़र के लिए, और वहाँ पे ना इसने देखा कि लोग जो है ना वहाँ के तो बुत परस्ती करते हैं. इसको ये एक बड़ी नई सी बात लगी और बड़ी अच्छी लगी. तो इसने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि एक बुत जो है ना वो मुझे भी दे दे, एक आइडल, और वो मैं लाके जो है ना मैं भी अपनी कौम को कहूँगा कि इसकी इबादत करो. उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. उन्होंने इसको भी एक जो है ना आइडल दे दिया अपना उठा के. ये जो है ना इस आइडल का नाम था हुबल, ठीक है. ये हुबल बुत लाके इसने मक्का में नस्ब किया. ये यानी वो वाहिद बंदा है जिसने सबसे पहले मक्का में बुत परस्ती की शिर्क की बुनियाद डाली, और बल्कि ना सिर्फ बुनियाद डाली बल्कि इसने उसको नई नई फॉर्म्स भी दी कि कैसे करना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए. और कहा यह जाता है इसके बारे में कि एक जिन था इसके ताबे, एक जिन इसके पास था, और वो जो है ना इसको बताता था इस तरह की बातें ना, वो इसको गाइड करता था. और उस जिन ने जो है ना इसको ख्वाब में दिखाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो बुत थे ना, जिनका कुरान में भी जिक्र है, वद, सुआ, याऊक और नसर, ये जो बुत थे ये ताइफ जद्दा में किसी जगह दफन है. तो उमर बिन लुहई उसके कहने पे उसकी गाइड की जगह पे गया और वहां से निकाल के लाया वो उन बुतों को. और हज के मौके पे जब पूरे आलम अरब से लोग हज के लिए आए हुए थे, क्योंकि हजरत इब्राहीम की सुन्नत थी ना बैतुल्लाह का हज करना, तो बैतुल्लाह के हज के लिए मुख्तलिफ ट्राइब्स के जो अरब आए हुए थे, इसने क्या किया, उनको एक एक बुत दे दिया. और इस तरह इस बंदे ने पूरे अरब में बुत परस्ती को आम करवा दिया. अच्छा, इसके अलावा कुछ मशहूर बुत थे, लात, उज्जा, मनात, जिनका कुरान में भी जिक्र है. तो जो है ना वो जो बुत थे, बुत परस्ती, ये बंदा इसने इजाद की थी वहाँ पे. और इसमें जो है ना ये था कि ये नहीं था कि मक्का के जो लोग थे वो बुतों को खुदा समझते थे. वो कहते थे कि ये अल्लाह के हाँ ना, हमें ये वसीला है हमारे, हम इनसे राब्ता करेंगे, हम इनसे अपनी हाजत इनको बताएंगे तो ये अल्लाह के हाँ हमारा पैगाम पहुंचाएंगे. तो टोटली ये नहीं था कि वहाँ पे बिल्कुल ही शिर्क था. अल्लाह ताला का पता था इन लोगों को, ये मानते थे कि एक बहुत बड़ी हस्ती है जो निज़ाम कायनात चला रही है, लेकिन ये कहते थे कि उस हस्ती के साथ साथ कुछ इख्तियारात हमारे डिफरेंट बुतों के पास भी हैं, ठीक है, हमारे आइडल्स के पास भी हैं. अच्छा, फिर है सुपरस्टिशंस यानी ओहाम परस्ती. तो हम परस्ती है जिसे कहते हैं, जैसे यानी नहूसत, कि जी फलां चीज़ की बड़ी नहूसत है. हमारे यहाँ तो डिफरेंट चीज़ें ना, कि जी बिल्ली रास्ता काली बिल्ली रास्ता काट गई, नहूसत हो गई, और वो बाएं आँख फड़क रही है या पता नहीं दाएं आँख फड़क रही है, तो वो नहूसत. तो ये सारी चीज़ें यानी जहालत की, जाहिलियत की निशानी है. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो लोग जो है इसको मानते थे, सुपरस्टिशंस थी उनके यहाँ. अच्छा, फिर है कास्टिंग ऑफ एरोज. इसमें ये था, इसे ना अजलाम कहते हैं. अजलाम जलम की जमा है. अजलाम यानी फाल गिरी, उर्दू में से ना हम कहेंगे फाल निकालना. ऐसे होता था कि जो है ना तीर होते थे, और तीर अगर आपने देखा एरोज किस तरह के होते हैं, ये मैं यहाँ पे इसकी स्टिकर भी लगा देती हूँ. एरोज के होते हैं, पर होते हैं. तो अजलाम में जो तीर यूज होते थे उनके पर नहीं होते थे पीछे से,
ٹیل نہیں ہوتی تھی اس کی، اور اس میں جو ہے نا کوئی بھی ڈیسیژن انہوں نے لینا ہوتا تھا تو وہ تیروں کے اوپر لکھ کے پھر تیروں کو جو ہے نا الٹتے پلٹتے تھے، اور اس میں سے جو ہے نا وہ جو آنسر ہوتا تھا یہ جو چیز ہوتی تھی تو وہ نکل آتی تھی. جیسے وہ کہہ لو نا کیا کہتے ہیں اسے، جیسے قرآن ڈالتے ہیں وہ والی چیز تھی یہ، قرآن اندازی والے انداز میں نا. تو یہ والا کام کرتے تھے، اور عموماً کوئی کاہن یا کاہنہ وہ ان کے لیے کام انجام دیتی ہوتی تھی. اور پھر ہے ایسٹرولوجی، یعنی ستاروں سے مدد مانگنا، ستاروں سے ستاروں کی چال دیکھ کے تو اپنے ڈیسیژنس کو شیپ کرنا. اور آج کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اور بلکہ یعنی یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ اصل میں ایک مطلب وہ شرک کیے گا. حالانکہ ستارے کس نے بنائے ہیں، ستاروں کی آربٹس کس نے بنائی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے ستارے اور ان کی چال جو ہے نا یہ ہماری لائف پہ اثر ڈالتے ہیں، اور حالانکہ یہ چیز بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ دین میں سے نہیں ہے، اس دین میں سے بالکل نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. اور اس میں ایک اور بات انہوں نے کی کہ حضرت ابراہیم کے دین میں بہت ساری انوویشنز ایڈ کر لیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو گڈ انوویشنز ہے، یعنی بدعت حسنہ ہے. حالانکہ وہ کیا تھی، وہ ڈیویشنز تھیں، یعنی وہ اصل راستے سے ڈیویٹ کر گئے تھے، وہ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا جو اصل راستہ تھا. مثلا اس میں جو ہے نا قریش نے یہ کہا کہ ہم کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. اور اسپیشل اسٹیٹس کی وجہ سے نا یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے. چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے، قرآن میں جو ہے نا وہ آیت ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس. جب اسلام آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے کہا تھا کہ تم بھی وہی افادہ کرو گے جہاں سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں، یعنی عرفات میں. تمہارا کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قریش ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو تو تم جو ہے ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہو جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دی تھی. ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر اسی میں کہ وہ جو کاہن جو پیش گوئیاں کرتے تھے تو وہ جنوں کے ذریعے تھوڑی بہت ان کو کوئی انفارمیشن مل جاتی تھی، تو وہ چیز بھی جو کہ حرام تھی وہ ان کے اندر شرائط کر گئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا بڑا مذہب کون سا تھا، سب سے زیادہ جو ہے نا شرک کے بعد جو مذہب تھا عرب میں پایا جاتا وہ تھا یہودی مذہب. ٹھیک ہے، جودیزم. یہودیوں کے جو ہے نا دو ادوار تھے. پہلے دور میں یہ تب آئے تھے جب وقت نصر کے ہاتھوں فلسطین کی تباہی ہوئی تھی، یہودیوں کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے. تو کچھ یہودی جو تھے وہ آ کے مکہ میں نہیں، مدینہ میں حجاز کے شمال کی اطراف میں آ کے آباد ہو گئے تھے. اور دوسرا دور تب تھا جب ٹائٹس روم کی قیادت میں نا رومیہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اور جو ہے نا ٹائٹس اس نے بھی بہت قیامت ڈھا دی تھی یہودیوں کے اوپر. تو تب بھی یہ نکل کے وہاں سے تو مختلف جگہوں پہ جا کر بسے تھے، اور تب یہ آ کے آباد ہوئے تھے یثرب یعنی مدینہ، خیبر اور تیمہ میں آ کر انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی تھیں، قلعے اور گڑیاں تعمیر کر لی تھیں. اور اس طرح انہوں نے جو ہے نا اپنا مذہب پھیلایا بھی تھا. اور ہمیں یعنی سیرت جب ہم پڑھیں گے مزید آگے تو یہ پتہ چلے گا کہ مدینہ میں نا 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. اس کے علاوہ بنو مستلق بھی یہودی ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ کے باہر تھا، اور خیبر کے یہودی تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہودیت جو تھی نا وہ یمن میں بھی کافی پھیلی پھولی، اور وہاں پہ جو وہاں کا ایک لیڈر تھا تبانہ سعد، وہ اپنے ساتھ جو ہے 2 یہودی اسکالرس کو لے کے آیا تھا، اور اس کی سرپرستی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا مذہب پھیلایا تھا. اور بلکہ نہ صرف پھیلایا تھا بلکہ ہوا یہ کہ ذونواس کی جب حکومت تھی نا، یوسف ذونواس کی، تو اس دور میں انہوں نے زبردستی یہودیوں نے وہاں کے نجران کے عیسائیوں کو یہودی بنانے کی کوشش کی تھی. سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ انہوں نے خندق کھدوائی تھی اور کہا تھا کہ جو ہمارے مذہب کو نہیں مانے گا وہ اس میں کود جائے. اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے توحید پرست عیسائی جو تھے وہ اس خندق میں کود کے مطلب اس تقریباً ان کی تمام آبادی ختم ہو گئی تھی. جو بھی توحید پرست تھا وہ اپنی خوشی سے جا کے اس خندق میں کود پڑا تھا. تو جو ہے نا عیسائیت کی جو اب ہم آتے ہیں بات کہ عیسائیت جو ہے نا عرب میں پھر اس وجہ سے آئی کہ جو عیسائی مذہب تھا نا پہلے روم نے انہی کا یہ مذہب تھا رومیوں کا، تو انہوں نے پھر انہوں نے حبشہ کے
جو حبشی تھے ایبیسینینز کو، ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے یہاں پہ حملہ کریں، اور یوں جو ہے پھر یہ ایبیسینینز کی گورنمنٹ جو ہے یہ یمن میں قائم ہو گئی تھی. اور وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جو ابرہہ تھا وہ بھی حبشی تھا، اور یہ عیسائی حبشی جو تھے یہ تبھی ان کا عرب میں زیادہ ہولڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ابرہہ کی تو پھر واقعہ سورہ فیل میں جو ہے کہ اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو ہے بڑے مذاہب میں سے جودازم اور کرسچینٹی عرب میں ان کی یہ مختصر سی تاریخ تھی. اچھا، اس کے علاوہ مجوسی مذہب بھی تھا. مجوسی کہتے ہیں یہ زیادہ تر اہل فارس کے لوگ جو تھے نا ان میں مروج تھا، اور ان کے ہمسایہ عربوں میں بھی اس کو تھوڑا سا فروغ حاصل ہوا تھا. مجوسی جو تھے نا دراصل یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو جو ہے نا اپنا خدا مانتے تھے، اور بہت بڑا ایک الاؤ روشن رکھتے تھے آگ کا اپنے ٹیمپلز میں، اس کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے. اور جو ہے ایک اس کے علاوہ مذہب صابی مذہب تھا، اور اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا تھا، یا مطلب یہ کوئی آسمانی مذہب تھا یا ویسے ہی تھا. اور پھر لاسٹ پہ توحید جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے، حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس وقت اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پہ یا آپ کے اسلام کی آمد سے پہلے تک کوئی صرف 4 لوگ تھے مکہ میں جو توحید پر قائم تھے. ان کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں، کہ یہ 4 لوگ جو تھے نا انہوں نے کبھی زندگی پر شرک نہیں کیا تھا، اور یہ توحید کو ایز اٹ از ہی مانتے تھے. آلدو کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بس اسی کے اوپر جو ہے نا قائم تھے. ان کے پاس کوئی پراپر گائیڈنس نہیں تھی. تو جو عیسائیت تھی، ایکچوئل عیسائیت تھی، وہ بھی ایک بت پرستی کا مجموعہ بن چکی تھی. یہودیت بھی، ہر چیز اپنی اصل حیثیت کھو چکی تھی. ٹھیک ہے. نہ یہودی صحیح طرح اپنے دین کو فالو کر رہے تھے، اور نہ ہی عیسائی جو آسمانی مذاہب تھے. تو اصل صورت میں جو اللہ کی شریعت تھی، جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا، وہ پوری دنیا میں وہ اپنی اصل حالت میں کہیں بھی موجود نہیں تھا. بائبل میں تحریفات ہو چکی تھی، تورات میں تحریفات ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے یعنی اس وقت دنیا میں ایک شدید ضرورت تھی کہ کوئی مصلح آئے جو لوگوں کی اصلاح کر سکے. ابھی یہی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ باقی اسپیکٹس جو ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے، سوشل لائف اور باقی چیزیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.